السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا، دوسرا یہ کہ اہل ایمان کو اذیت پہنچانا یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرنا ہے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ بات کرنا ہے جس کا کہنا اور کرنا اسلامی شریعت کی روشنی میں جائز اور درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ پر الزام ڈالنا، رسول پر تہمت لگانا ہے، رسول کی طرف اس باتوں کو منسوب کر دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، یا جسمانی اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ ہے اذیت بالرسول کا مطلب۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہا جو اللہ اور اس رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو اللہ اور اس رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کہ سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرتے ہیں جس کا منسوب کرنا جائز نہیں ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی باتوں کو کہتے ہیں جس کا کہنا اور کرنا دونوں جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے: لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں بھی۔ دنیا بھی یہ ملعون ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ملعون ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جنت ان کو ملے گی جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، سنتوں سے محبت کرنے والے ہیں، سنتوں کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں: من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا جو میری اطاعت و پیروی کرے گا۔ جنت اس کے لیے بنائی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، سنت کی پیروی کرتا ہے۔ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، سنت کے نام پہ بدعت کرتے ہیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ملعون ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہا جو لوگ اہل ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں، مسلمان مردوں اور مسلمان خواتین کو نقصان میں ڈالتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا،
بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے ناحق تکلیف دیتے ہیں، ناحق مشقت اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، ایسے لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہ لاد لیا ہے، ایسے لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہ لاد لیا ہے اور ان کے لیے تباہی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کسی اہل ایمان کو، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نقصان میں ڈالتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، زندگی اجیرن بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہ لاد لیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضار مسلما ضارہ اللہ، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے اللہ اسے تکلیف میں ڈالے گا، جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ مسلمان کا اخلاق ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مسلمان کا اخلاق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی ذات سے دوسروں کا بھلا کرتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں کسی کا نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان میں سے مسلمانوں کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو نقصان پہنچاتے، اذیت پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں نے اپنے اوپر بہت بڑا گناہ اور بہتان لاد دیا ہے اور ان کے لیے خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچائیں، اذیت پہنچائیں، تکلیف دیں۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا اخلاق یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے دوسروں کا بھلا پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا بگاڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور مسلمان کے کام آنا، مسلمان کی خدمت کرنا، مسلمان کے کام آنا، یہ بہت بڑی فضیلت کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے دنیا کے اندر، دنیا کی تکلیف اور مصیبت میں کسی مسلمان کی آدمی کام آ جائے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تکلیف کو اور قیامت کے دن کی تکلیف اور مصیبت کو، عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت کی چیز ہے، مگر ہم اس طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ ہماری کوشش اس پہلو پر بہت کمزور ہے۔ ہم جب بھی صبح کریں گے گالی کے ساتھ، شام کریں گے مار پیٹ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، کہیں جان ماریں گے، کہیں زمین لوٹیں گے، کہیں عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، کہیں جسمانی اعتبار تکلیف پہنچائیں گے، کہیں ماریں گے، کہیں پیٹیں گے، کہیں گالی اور گلوچ دیں گے۔ یہ ہمارے مسلمان سماج کا یہ کیا ہے معیار بنتا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی نقصان دہ پہلو ہے۔ اس سے مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی، اور پھر سماج اور معاشرے میں امن اور امان، محبت اور اتفاق اور اتحاد نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا دین دیا ہے، ایسی تعلیم دی ہے جس کے عمل کرنے پر دنیا اور آخرت میں انسان کے لیے بھلا ہے۔ دنیا میں آپسی محبت ہوگی، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے، فتنے سے ہم سب کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر ہم دنیا میں فساد بچائیں گے، بگاڑ بچائیں گے اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہم بھی سکھ اور چین اور سکون کی نیند نہیں لے سکتے ہیں، ہم بھی دنیا میں امن و امان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ٹینشن ہوگا، ڈپریشن ہوگا، دنیا میں آفت آئے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے وہ تو مسلم ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچانے سے بچائیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اپنی زبان ہو، اپنا جسم ہو، اپنا ہاتھ ہو، پیر ہو، دل ہو، ہر ناحیے سے ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کوشش یہ کریں کہ ہمارا عمل ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ اس کو فائدہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور خود زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔